عشق کا انجام۔ میرا نام عادل ہے اور یہ کہانی میری زندگی کا سب سے خوفناک، سب سے حسین اور سب سے دردناک باب ہے۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں لاہور کے ایک مشہور یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ میں ایک عام سا لڑکا تھا، نہ اتنا ہینڈسم کہ لڑکیاں میری طرف دیکھیں، نہ اتنا برا کہ لوگ دور رہیں۔ میری دنیا کتابوں، دوستوں اور خاموش شاموں تک محدود تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں وہ آئی، ہنا۔ ہنا پہلی بار کلاس میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ جیسے روشن ہو گیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال، نازک سی گردن اور گہری آنکھیں، جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ وہ کسی اور دنیا کی لگتی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے خود کو ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھولتے پایا۔ اس دن سے میرا دل اس کے نام ہو گیا۔ ہنا امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے پاس گاڑی تھی، ڈرائیور تھا اور اس کے کپڑوں اور خوشبو سے ہی لگتا تھا کہ وہ کسی شہزادی کی طرح پلی بڑھی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسے عام لڑکے سے بات کرے گی، لیکن قسمت نے ایک دن ایسا موقع دیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن کلاس کے بعد بارش ہو رہی تھی اور سب جلدی جلدی جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہنا اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ڈرائیور کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ چاہیں تو میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں، میرے پاس چھتری ہے۔ وہ مسکرائی اور ہلکا سا بولی، شکریہ۔ اس دن کی وہ مسکراہٹ آج بھی میرے دل پر نقش ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گیٹ تک پہنچے۔ بارش ہلکی تھی اور چھتری کے نیچے ہم اتنے قریب کھڑے تھے کہ میں اس کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ میری دھڑکن بے قابو تھی۔ شاید اس دن کے بعد ہم دونوں کے بیچ ایک خاموش سی دوستی پیدا ہوئی۔ اگلے دن وہ خود میرے پاس آ کر بیٹھی۔ عادل، تمہیں پتہ ہے کہ تم کلاس کے سب سے اچھے لکھاری ہو۔ میں نے تمہارے نوٹس دیکھے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہنسی، پتہ کرنے کے طریقے آتے ہیں مجھے۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ وہ اکثر کلاس کے بعد میرے ساتھ بیٹھتی۔ ہم کیفے میں کافی پیتے اور ہر بات شیئر کرتے۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ صرف دوست ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کچھ اور تھا۔ میں اسے سمجھنے لگا تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کے انداز اور سب سے بڑھ کر اس کا لمس۔ ایک دن وہ مجھے یونیورسٹی کے باہر اپنے گھر کے قریب لے گئی۔ چلو آج میرا گھر دیکھو۔ میں تھوڑا ہچکچایا، لیکن اس کی ضد کے آگے ہار گیا۔ اس کا گھر کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ہنا مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں ایک مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے اس پاس کھڑی ہو گئی اور بولی، عادل، کبھی تم نے سوچا ہے کہ دل کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے اسے الفاظ میں کیسے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا، شاید الفاظ کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ وہ پلٹی اور میری طرف آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، میں جب سے تم سے ملی ہوں، مجھے لگتا ہے تمہیں جانتی ہوں، برسوں سے۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ جذبات دیکھے جو میں برسوں سے محسوس کرتا تھا، اور پھر اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا سانس رک گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ہمیں اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لمحہ کبھی ختم نہ ہونے والا لگ رہا تھا۔ ہینا نے مدھم آواز میں کہا،
میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، ہنا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ پہلا لمس میری روح تک اتر گیا۔ ہمارا رشتہ چھپ کر پروان چڑھنے لگا۔ ہم اکثر شاموں کو اس کے گھر ملتے، جہاں ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اپنے خوابوں اور خواہشوں کے بارے میں بات کرتے۔ ایک شام ہینا نے مجھ سے کہا، عادل، اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میرے گھر والے کبھی ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، دنیا کی پرواہ نہیں۔ اس رات ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آئے کہ لفظ کم پڑ گئے۔ وہ لمحے جب ہم نے اپنی محبت کو محسوس کیا، وہ ہماری یادوں کا سب سے حسین حصہ بن گئے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ہر خوشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سایہ چھپا ہوتا ہے۔ ہنا کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ اس کے والدین ایک امیر بزنس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا، عادل، پاپا نے میری شادی طے کر دی ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں انکار نہیں کر سکتی۔ وہ بہت سخت ہیں، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میرا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سب کے خلاف جائیں گے، لیکن ایک رات جب ہم گھر پر مل رہے تھے، ہنا کے بھائی نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہنا؟ میں خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، لیکن ہنا نے بیچ میں آ کر کہا، بھائی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں نہیں معلوم تم کس آگ سے کھیل رہی ہو۔ اس کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ ہنا کے گھر والے نے اس پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں کئی دن تک اس سے نہیں مل سکا۔ پھر ایک دن ہنا نے مجھے میسج کیا، کل رات 12 بجے پچھلے گیٹ پر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ رات کو جب میں گیا، وہ روتی ہوئی آئی، عادل، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ ہنا، کچھ نہیں ہوگا، ہم ساتھ ہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، پاپا نے کہا ہے اگر میں نے تم سے تعلق نہیں توڑا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے کہا، ہم بھاگ جائیں گے کہیں دور۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے دن ہم سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن اگلے دن جو ہوا اس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں مقررہ جگہ پر پہنچا، لیکن ہنا نہیں آئی۔ میں نے اسے کال کی، وہ بند تھی۔ پھر اچانک مجھے خبر ملی کہ ہنا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں دیوانہ وار ہسپتال بھاگا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ میں چیخا، رویا، خود کو مارا، لیکن کچھ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ حادثہ نہیں تھا۔ ہنا کے گھر والوں نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی، یا شاید اس نے خود اپنی جان لی۔ میں ٹوٹ گیا۔ ہر وہ لمحہ جب وہ میرے قریب تھی، جب ہم نے خواب بنے تھے، سب ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ آج بھی میں رات کو اس کے کمرے میں جاتا ہوں
اس خوشبو کو محسوس کرتا ہوں جو اس کے بعد بھی وہیں بسی ہوئی ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک خط لکھا ہے جس میں صرف ایک جملہ ہے، ہنا میں تمہارے بغیر زندہ تو ہوں لیکن ہر دن مر رہا ہوں۔